کتنا خوش نصیب انسان ہے وہ جس کو اللہ رب العزت جنت میں بھی داخل کریں اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہو جائے۔ بڑی ہی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی یہ بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، میرے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے میرے اوپر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے اوپر کس طرح درود پڑھوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس طرح آپ کو آسانی ہے آپ پڑھو۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں اپنی دعا کے 4 حصے کرتا ہوں اور ایک حصہ آپ کے اوپر درود پڑھتا ہوں، باقی 3 حصے میں دعا کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم درود کی مقدار کو زیادہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں 2 حصے میں درود پڑھا کروں گا اور 2 حصے میں اپنے لیے دعا کر لیا کروں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں پھر میں 2/3 آپ پہ درود پڑھا کروں گا اور 1 حصہ میں اپنے لیے دعائیں کر لیا کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اے اللہ کے رسول پھر میں ساری کی ساری دعا آپ پہ درود پڑھ لیا کروں گا، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگا کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، جب تم سارے کا سارا وقت درود پہ دیا کرو گے تو اللہ رب العزت آپ کی ساری پریشانیاں مصیبتیں وہ بھی دور کر دے گا، ویغفر لک ذنبک، اور آپ کے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ یہ جو دعا ہوتی ہے یہ آسمان اور زمین کے درمیان یہ لٹکی رہتی ہے، موقوف رہتی ہے، لا یصعد حتی لا یصعده شیء، اس میں سے کوئی چیز بھی آسمانوں کی طرف نہیں چڑھتی جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لیں۔ تو حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نسی الصلاۃ علی خطئ طریق الجنت، جو بندہ میرے اوپر درود پڑھنا بھول جائے، اپنی زندگی میں سے درود کو نکال دے، درود نہ پڑھا کرے میرے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس نے درود کو نہیں بلایا، حقیقت میں خطئ طریق الجنت، اس نے جنت کا راستہ کھو دیا اور گنوا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے میرے اوپر 1 مرتبہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جس نے میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھا، صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت اس سے 10 گناہوں کو معاف کر دے گا، ورفعت عنہ 10 درجات، اور اس کے 10 درجات بلند کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ البخیل الذی، وہ بندہ بڑا ہی بخیل ہے جس کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے یا میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا بندہ بڑا بخیل ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا دی گئی ہے، اختیاری دعا، کہ وہ اپنے لیے چاہے کر لے، کسی کے لیے بھی کر لے، اللہ رب العزت سے جب وہ دعا کرے گا تو اللہ اس کو ضرور قبول کریں گے۔ تو سارے انبیاء نے وہ دعائیں کر لی ہوئی ہیں، میں نے اپنے حصے کی دعا کو اپنی امت کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر صورت میں، ہر حالت میں اپنی امت کا فکر کرنے والے تھے اور اپنی امت کا غم کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا حریص علیکم، کہ نبی آپ پہ مومنین پہ بڑا حریص ہے، لالچی ہے۔ لالچی کس کو کہتے ہیں کہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لالچ کیا تھا کہ میری امت کا ہر فرد، مرد اور عورت، وہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لالچ تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اپنی وہ دعا جس میں مجھے اختیار دیا گیا، آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کتنے وہ مصائب آئے، پریشانیاں آئیں، دکھ آئے، تکلیفیں آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے فوت ہوئے، لیکن ان بیٹوں کی وفات پہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وہ اختیاری دعا اللہ سے نہیں کی کہ اللہ یہ میرے بیٹے
فوت ہو گئے ہیں، ان کو واپس زندہ کر دے۔ چاہتے تو کر سکتے تھے لیکن اپنی امت کے لیے اس دعا کو مؤخر کر دیا۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں جانتے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایک گزرے ہوئے دن میں، اپنی روٹین میں 12 گھنٹوں میں نبی علیہ السلام پہ کتنا